آگے بڑھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N33 سنگو کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے ندیم خیال 20,772 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ JUI کے مفتی عبید اللہ دوسرے نمبر پر رہے۔ تحریک انصاف اور JUI میں کانٹے کے مقابلے کے بعد ندیم خیال کا پلڑا بھاری رہا۔ 210 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار کو 20,772 ووٹ ملے۔ کارکنوں نے فتح کا جشن منایا اور آتش بازی بھی کی۔ اسد عمر، فواد چودھری اور فاروق حبیب نے جیت پر اپنے امیدوار کو مبارکباد دی۔ JUI کے مفتی عبید اللہ دوسرے، ANP کے سعید عمر تیسرے نمبر پر رہے۔ تحریک انصاف کے MNA حاجی خیال کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے کی رپورٹ گورنر پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کو ہنگامے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ سیکریٹری اسمبلی کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر ذاتی گارڈز کے ساتھ ایوان میں داخل ہوئے۔ اس غیر پارلیمانی حرکت پر کچھ خاتون MPs نے اسپیکر ڈائس کے پاس احتجاج کیا۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر ہزاروں پولیس اہلکار ایوان میں داخل ہوئے، جنہوں نے ارکان اسمبلی پر لاٹھی چارج کیا۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری نے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ سیکریٹری اسمبلی سمیت 4 آفیسرز معطل ہیں، رپورٹ پیش کرنے کا انہیں اختیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لینے کے انکار پر گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری نے آئینی ذمہ داریوں سے آگاہی کا خط لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے حلف لینے سے انکار کو آئینی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ پرنسپل سیکریٹری کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کے پاس کسی پارلیمانی نتائج کو مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر گورنر پنجاب کسی وجہ سے حلف نہ لے سکیں تو آئین کے تحت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف لے سکتے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر نے مزید لکھا ہے کہ سیکریٹری اسمبلی کی رپورٹ یک طرفہ اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ انہیں ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے خلاف رپورٹ جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ سیکریٹری اسمبلی کو خلاف قواعد رپورٹ دینے پر توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں تعاون نہ کرنے پر سیکریٹری اسمبلی سمیت 4 افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان افسران میں محمد خان بھٹی، عنایت ملک، عامر حبیب اور اکبر ناصر شامل ہیں۔ پتا تھا کہ ہم ایک CM کے الیکشن کے پروسیس میں جا رہے ہیں اور میں نے تمام تحقیقات کیے اور تمام چیزوں کو پتہ کرنے کے بعد میں نے ان 4 افسرز کو معطل کیا، جس میں محمد خان بھٹی جو کہ ہمارے سیکریٹری اسمبلی ہے، دوسرے نمبر پہ سیکریٹری کوارڈینیشن لک صاحب، عنایت لک صاحب، اور اسپیشل سیکریٹری ہیں عامر حبیب صاحب، اور چوتھے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں سیکیورٹی آفیسر جو ہیں CSO ہیں اکبر خان صاحب۔ یہ ان چیزوں میں انوالو تھے۔ اگر بہتر طریقے سے معاملات کو سمجھتے، کیونکہ ان کی جو وفاداریاں ہیں میں نے دیکھی ہیں وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ان کو اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، نہ کہ فرد واحد کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا حرکتیں کی، کیا معاملات ہوئے، اتنا بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اسمبلی کے اندر، بہت ایک کیوس کی سچویشن تھی۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ وہاں پہ کوئی کیجولٹی ہو جائے تاکہ الیکشن مؤخر ہو جائے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایوان میں ہنگامہ رائے پر اسپیشل کمیٹی بنانے پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کی 16 اپریل کی تشکیل کردہ اسپیشل کمیٹی آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کے قاعدے 187 کے تحت اسپیشل کمیٹی بنانے کے لیے اسمبلی میں تحریک پیش کی جانی تھی، جس پر ووٹنگ ہونا تھی اور اس تحریک میں کمیٹی کے ممبران کے نام بھی شامل ہونے تھے۔ یہ کارروائی مکمل نہیں ہو سکی۔ مزید یہ کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے طلب کیے گئے اجلاس میں کسی قسم کا کوئی بھی اور بزنس نہیں لایا جا سکتا۔ لیگ رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اور پرویز الہی کا اصل چہرہ قوم نے دیکھ لیا۔ انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں، یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ عطا تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی نے اس عمر میں غلط بیانی کی، آپ نے جو انگوٹھا لہرایا وہ سب نے دیکھا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ پرویز الہی صاحب کا، PTI کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے۔ اس عمر میں بھی اتنی غلط بیانی کی گئی، وہ جو لوگوں کو چھلانگیں مارنے کا کہا جا رہا ہے،
اور وہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں. انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کیا. آپ کی کوئی فوٹیج ہے کہ آپ کو کسی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں جس میں آپ پہ تشدد ہو رہا. اور اس کے علاوہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھمز اپ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈپٹی اسپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد, بہیمانہ تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے دیامر بھاشا ڈیم 2026 تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا. انہوں نے کہا کہ 4.25 سال ضائع کر دیے گئے. معاشی حالت دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا, حقائق بتانا ہوں گے. شہباز شریف نے چلاس میں ہسپتال کی تعمیر پر فوری کام شروع کرنے کا بھی حکم دیا. پچھلے 6 دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے, میں دن رات جب میں لیتا ہوں پریزنٹیشنز, چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہے, چاہے وہ پاور کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے, چاہے وہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان 4.25 سالوں کو ضائع کیا. اس سے بڑی انکمپٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اور حقائق بتانی, جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے. میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے, میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں, اچھے یا برے, وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی. اپنے کیڈٹ کالج بھی بنایا چلاس میں اور آرمی پبلک اسکول بھی بنایا آپ نے. جو وہاں پر کمی مجھے آئی جنرل صاحب وہ ہسپتال کی. یو مسٹ ہیو اے پراپر ہاسپٹل ان چلاس. ود ان 1 week پلیز کم ٹو می اینڈ لیٹ می نو کہ یہ کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ ول فنڈ دس ہاسپٹل. لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان کو حکومت نہیں, آئین اور قانون پکڑے گا. انہیں اب اپنی چوری کی سزا نظر آ رہی ہے. وہ فورن فنڈنگ کے چور ہیں. ان کی ساری سیاست سوداگری پر ہے. جاتے جاتے آزاد کشمیر میں اپنے کارکن کو ذبح کر کے وزارت عظمیٰ بھی بیچ گئے. اگر آپ پکڑے گئے تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون پکڑے گا آپ کو, کیونکہ آپ کے جرائم ہمارے خلاف نہیں, جو آپ کے کرائمز اگینسٹ دا نیشن ہے اس میں ہم آپ کو معاف نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں ڈاکہ ڈالا ہے. آپ کی ساری سیاست سوداگری کے اوپر ہے. جاتے جاتے کشمیر میں اپنے ایک کارکن کو جسے وزیر اعظم بنایا تھا اسے بھی ذبح کر کے 1 ارب پتی کو کشمیر کی وزارت عظمیٰ بھی بیچ گئے. پنجاب اسمبلی میں جو شرمناک مظاہرہ کاف لیگ نے اور پی ٹی آئی نے کیا, یہ قومی اسمبلی کے شرمناک کھیل کا ری پلے تھا, بلکہ اس سے بدتر تھا. انتہائی شرم کی بات ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بدماشوں کو خود ایوان کے اندر داخل کر رہا تھا اور اس نے ایوان کے ممبروں پر اور وہاں سیکیورٹی کے عملے پر اپنے لوگوں سے جو اپنے گاؤں سے لے کر آیا تھا تشدد کرایا. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. فورن فنڈنگ کیس کی حقیقت سے عمران خان خود واقف ہیں. تحریک انصاف کے جلسے میں 30,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. عمران نے بطور وزیر اعظم بھی ججز کے خلاف سازشیں کروائیں, سیاسی اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کروائیں, اور یہ جو پیکا کا قانون لے کر آیا تھا اس میں تو یہ ہر پاکستانی کی زبان بند کرنا چاہتا تھا. تو بیسیکلی یہ فاشسٹ ہیں, انارکسٹ ہیں, اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے. اس کے خلاف جو کیسز بننے یا امریکہ میں جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی ہیں, یا لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے, اس معاشی بربادی سے, اس نالائکی سے, اس نااہلی سے جو عمران خان کی وجہ سے اس ملک کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ عمران خان کاغذ نہ لہرائیں, سازش ہوئی ہے تو ثابت کریں. وزیر اعظم شہباز شریف معاملے پر کمیشن بنائیں. اگر سازش نہیں ہوئی تو انہیں سزا دی جائے. جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیے معاہدے پر عمل نہ کیا تو ہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کریں گے. آپ کاغذ نہ لہرائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے, آپ اس سازش کو ثابت کر دیں. ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب جو
نئے وزیر اعظم صاحب آئے، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں، کیا آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور دوسرا ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے۔ سازش ہوئی ہے تو وہ تمام لوگ جو براہ راست اس سازش کا حصہ تھے ان سب کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر سازش نہیں ہوئی ہے اور اس سازش کے نام پر کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کا بیانیہ تیار کر رہا ہے، اس کا بھی پاکستان کی سیاست میں اس کے راستے مسدود کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومتیں ان کی بن رہی ہیں، عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ آئینی بحران کا حل عام انتخابات ہے، لاہور کا جلسہ فقید المثال ہوگا۔ حکومتیں ان کی بن رہی ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو سڑکوں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ملک میں اس وقت ایک بے چینی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا حل ہے کہ انتخاب کراؤ۔ وہ فضل الرحمان کہہ رہا ہے پانی گدلا ہو گیا ہے، الیکشن گدلا ہوگا۔ یہ نون لیگ والے جو سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے، نہیں اب ہم دیکھیں گے، کیوں بھاگتے ہو عوام کے پاس جانے سے؟ ان کا کوئی نظریہ ایک نہیں، کوئی سوچ نہیں، صرف ایک چیز میں اکٹھے تھے، لوٹ مار میں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چناؤ کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا۔ اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ سردار تنویر الیاس کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ نئے قائد ایوان کی دوڑ میں تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس امیدوار ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کے نام پر اتفاق کیا تھا۔ جیت کے لیے امیدوار کو کم از کم 27 ووٹ درکار ہوں گے۔ اپوزیشن نے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام لگا کر مقابلے کا بائیکاٹ کر دیا۔ تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے ایل این جی کے 6 کارگوز کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں۔ حکومت نے مئی اور جون کے لیے ایل این جی کے 3 کارگوز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دستاویز کے مطابق پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کے 21 اپریل تک عالمی کمپنیز سے بولیاں طلب کی گئی ہیں اور اسی دن بولیاں کھول دی جائیں گی۔ ایل این جی کارگوز کی سپلائی 12 سے 13 مئی، 17 سے 18 مئی اور 27 سے 28 مئی کے لیے مانگی گئی ہیں۔ دستاویز کے مطابق جون کے لیے 1 سے 2 جون، 6 سے 7 جون اور 16 سے 17 جون کے لیے کارگوز منگوائے گئے ہیں۔